رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفصح أولادكم فعلموا لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے معزز علماء کرام اور مدارس کے ذمہ دار اور یہ پروگرام کرانے والے ہمارے معاون حضرات اور میرے سامنے بیٹھی میری دینی ماں اور بہنوں، ابھی جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، قرآن کی آیات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول کے زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت لمن کان یرجو اللہ، جو آخرت میں اللہ سے جا ملنے کی، جو اللہ سے جا ملنے کا یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جو حدیث میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے امتی میں فساد کے وقت میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا. دوسری جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی قرآن کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو. پڑھنا تو ہے لیکن پڑھنا آزاد نہیں ہے بلکہ رب کے نام سے پڑھنا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو جمے ہوئے وہ ہے کہ خون سے پیدا فرمایا. جو حدیث میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد ہے، جب تمہارے بچے بولنے لگے، افصح اولادکم، جب تمہارے بچے بولنے لگے اچھے سے تو انہیں کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ. اور آپ بھی سنا ہوگا کہ جس شخص کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور دنیا سے جانے کے وقت اس کا زبان سے یہ کلمہ نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بارے میں خیر کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے اور بخشش کا معاملہ فرمائیں گے. میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، اب مجمع بہت مختصر سا ہے، میں بھی مختصر سی بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. آخر میں ماشاءاللہ بڑی تقریریں ہوئی، حضرت مفتی صاحب کے تفصیلی بیان ہوا، قاری سہیل صاحب کی ماشاءاللہ وجدانی نعتیں ہوئیں، مدینہ کے چوکھٹ پہ لا کے ہم کو پہنچایا ہے نہیں، مدینہ کی گلیوں کی سیر کرائی. اب تھوڑا گویا کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور کچھ کام کرنے کا طے کریں انشاءاللہ. تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ بتایا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ جو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو آپ نے کام فرمائے ہیں، جو محنتیں فرمائی ہیں، جو مجاہدے فرمائے ہیں، اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے افراد بنائے ہیں. کام تو بہت سارے آپ نے فرمائے، امامت تھی، خطابت تھی، قضا تھی، عدالت تھی، مال کا تقسیم تھا، سپہ سالاری تھی، سارا کچھ آپ کے دن میں تھا. اور اسی کے گویا کہ جلو میں آپ افراد کی بھی گویا کہ تربیت کرتے جاتے تھے، تزکیہ کرتے جاتے تھے، ان کو تعلیم، اخلاق سب کچھ دیے جاتے تھے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 1,24,000 افراد آپ نے تیار کر دیے تھے، اور انہی نے گویا کہ دنیا کے اندر وہ انقلاب پیدا فرمایا اللہ کے حکم سے کہ ویسا انقلاب
آج تک نہ ہوا اور نہ اس کے بعد ہو سکے گا۔ تو لہذا آپ ذرا غور کریں، افراد سازی، افراد بنانا، ہم لوگ بھول گئے افراد بنانا اور یاد رہا ہمیں مکان بنانا۔ مکان بناتے ہیں، افراد نہیں بناتے ہیں۔ لیکن ایک رجحان ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے چمپارن میں بھی، لیکن نہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، مسجد والے ہوں، ہمارے مدرسے والے ہوں، سب کی توجہ صرف تعمیرات پہ لگی ہوئی ہے میرے عزیز بھائیوں، اور اسی کو ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ افراد سازی پہ ہماری نگاہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ غور سے دیکھیں، آپ نے زندگی میں کیا تعمیرات کی ہیں؟ بلڈنگیں بنائی ہیں یا افراد بنائے ہیں؟ حالات کا مقابلہ افراد کرتے ہیں، بلڈنگیں نہیں کرتی ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، نہیں، ایک ہوتی ہے تلوار، ایک ہوتی ہے نیام۔ جب حالات آتے ہیں تو تلواریں چلتی ہیں، تلوار مقابلہ کرتی ہیں، نیام تو کمر سے لٹکی رہتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم ہمارے بچے کو ایک طرح سے تلوار ہے، حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ان کے گھر اور ان کی پوشاک ان کے نیام ہے، تو ہماری ساری توجہ اور ہماری ساری پونجی ان کے نیام پہ خرچ ہو جاتی ہے، اور وہ تلوار بودی تھی بودی رہ جاتی ہے۔ اس بھدی اور بودی تلوار سے حالات کا کیا مقابلہ کیا جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، توجہ اس پہ ڈالنا ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی آپ کے چمپارن کے علاقے کے رہنے والا ہوں، مجھولیا کے پاس، لیکن نہیں، ہمارے علاقے میں عزت کا معیار بن گیا ہے اونچی بلڈنگ، بھلے اس کے اندر رہنے والے افراد انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو، مزدوری کیوں نہ کرتے ہو، ایک بنا ہے کہ فلاں کے گھر دیکھو 2 منزلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہم غرور کہہ لیجیے، ایک طرح سے فخر کا جو میدان ہے ہم نے بدل لیا۔ کہاں تک ہم یہ محنت کرتے، افراد کو اوپر، افراد کو اونچا بناتے، ان کو پڑھاتے لکھاتے، کئی علوم اور فنون ان کے اندر ہم بھرتے، اور پھر فخر کرتے کہ ہمارا ہے کہ نہیں، یہ فرد ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ مفتی ہے، یہ ہنرمند ہے۔ یہ چیز تھی کرنے کی، تو وہ تو ہم نے کیا نہیں، اور شیطان نے ہم کو لگا دیا تعمیرات کے اندر۔ تعمیرات کا حال یہ ہے، آپ خوب غور سے سنیں گے، ہے کہ نہیں، کہ جس گھر کے اندر ایک چھوٹی سی تعمیر شروع ہو جاتی ہے تو بجٹ پورا وہ تعمیر چوس لیتا ہے، پورا بجٹ چوس لیتا ہے، سارے کام رک جاتے ہیں، نہ بچوں کی پوشاک پہ خوراک پہ خرچ ہو پائے گا، نہ ان کی تعلیم پہ خرچ ہو پائے گا، نہ اور کچھ کر سکیں گے۔ بس ایک دھن سوار ہوتی ہے، ہائی لنٹر ڈھلائی بیٹھے، اب ہائی بیم ڈھلائی، اب پٹ بیم ڈھلائی، اب ہے نے جرکی لگی، ہے نے پرکی لگی، اب ہے نے اینٹنگ مارے، ہے نے پینٹنگ مارے، ادھر وائرنگ ہوگی، ادھر کمکمے لگیں گے۔ افراد پہ کوئی محنت ہی نہیں ہوتی ہے، اس پہ پیسے ہی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ تو جس چیز پہ محنت خرچ ہوگی، جس چیز پہ انسان پونجی لگائے گا، جس پہ محنت کرے گا، وہ ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں ہم کو ایک گویا کی نعمت دی ہے، لیکن نہیں، ہمارے پاس جو پیسہ دیا ہے، جو بھی ہم کماتے ہیں، اب ہمارے پیسے کے خرچ کرنے کا زیادہ بڑا میدان یا زیادہ صحیح جگہ ہماری اولاد ہے یا گارا اور مٹی ہے؟ آپ یہ فیصلہ کریں۔ گارے اور مٹی پر اپنی کمائی خرچ کریں گے، چاہے وہ سعودیہ کی ہو، چاہے وہ دلی کی ہو، چاہے کشمیر کی کمائی ہو، مٹی پہ خرچ کر کے تعمیر کریں گے، یا اپنے بچے پہ خرچ کر کے اس کو دنیا کا بڑا فرد بنائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ انسان سب سے قیمتی وجود ہے دنیا کے اندر، تو لہذا ہمارے پیسے کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا محل انسان ہے۔ تو ہم نے انسان پر اپنے بچوں کی شکل میں جو ہمارا اللہ نے ہمارے سامنے دیا ہے، اگر اس پہ محنت لگتی، پونجی لگتی، پیسہ خرچ ہوتا، تو انشاءاللہ وہ آسمان چھونے والے افراد بنتے کہ نہیں بنتے؟ لیکن ہم نے گھر بنانے کو ترجیح دیا اور بلڈنگوں میں اپنی ساری توانائی ہم نے خرچ کر دی، لہذا ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں بچا، بجٹ ہی نہیں بچا کہ ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں، چاہے وہ مدرسے کی لائن کی ہو، چاہے وہ اسکول کی لائن کی ہو۔ لہذا ہمارے بچے پیسوں کی کمی کی وجہ سے، بجٹ کی کمی کی وجہ سے، ہے کہ نہیں، بس میانہ کے لیے تعلیم حاصل کر کے رہ گئے، ایک کام چلاؤ فرد بن گئے۔ ایسے افراد سے انقلاب نہیں آیا کرتا میرے عزیز بھائیوں۔ تو لہذا ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں رخ بدلنا ہوگا۔ اب ہم تعمیرات کی اونچائی پر فخر نہیں کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم فخر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں 2 چیزیں خرچیلی ہوتی ہیں، ایک تو بلڈنگ کی تعمیر ہے کہ نہیں، اور ایک ہوتا ہے شادی۔ ان 2 چیزوں کے اندر ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ جب سے بچی پیدا ہوگی، ایک ایک چیز جتن کر کے رکھنا شروع کر دی۔ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہے کہ نہیں، پردہ خریدیں گی تو کہیں چادر خریدیں گی تو ٹیبل بچھانے والا خریدیں گی، خود بھی پریشان رہیں گی۔ جو پیسہ ان کے پاس آئے گا، جہاں سے اس کو ہم لوگ کوسیلا کہتے ہیں اپنی دیہتی زبان میں، وہ ہے کہ نہیں، کوئی پلیٹ خریدیں گی، پلاسٹک کا ٹب خریدیں گا، تو بوبی کے دیا ہی، بوبی کے دیا ہی ٹرنک کی نہ تھا، پیٹی بنے کے دیا گلبا، وہ سامان بھرا تھا، وہ دھرا تھا،
किसी 50 को बेना भी ना था, 100 को दौरी भी ना था, सब बॉबी की दी आई। अब बॉबी लगल रही है बेना बीने में, 50 को सिरहानी बना दे लिया, अब फूल कर ले लिया, मत पूछो। उसकी 20 साल जिंदगी वो फूल काटने में निकल जाती है, और बाप की कमाई और माँ ने जो बचा के अपने पास अपनी जाती रकम रखा वो भी लगा दिया उसमें। अब वो ट्रंक जो होता है 2-3 ट्रंक खरीद के शादी के मौके पे दिया जाता है, जहां जाता है वहां रखने में इतनी परेशानी होती है उनको, कहाँ रखे ट्रंक, कहाँ रखे ट्रंक, कहाँ वो इस्तेमाल होता है। आज पंखे के जमाना में कौन बेना डोला रहा है, और प्लेट के जमाना में और डिनर सेट के जमाना कौन दौरी में खाना खा रहा है। तो खामख एक लत है, ये नहीं कभी इस बच्ची को है ना इल्म सिखाएं, है ना हाफिजा बना दे, कारिया बना दे, कह लीजिए इसको आलिम दीन बना दे, इसको स्कूल से पढ़ा दे ताकि जहां जाए इल्म की रोशनी को ये फैलाए, इसकी सेहत पे खर्च कर दे ताकि अच्छे सेहतमंद इंशाअल्लाह बच्चे हों तो एक उम्मत को सेहतमंद होगी। ये तवज्जो हमारी नहीं जाती है, बस एक चल पड़ा है रिवाज की बच्ची को सामान देना है, सामान देना है, सामान देना है, हमारी पूरी पूंजी उसमें खर्च हो जाती है। अफराद जाहिल रह जाते हैं। शादियों के अंदर भी एक तमाशा है नहीं, बारात आई फलना के 100 को गाड़ी आई रोलो। अरे मैं आपसे पूछता, कलमंद है आप, अल्लाह ने आपके दिमाग के अंदर भेजा रखा है, अगर किराए की 100 गाड़ियां दरवाजे पर आ गई तो उससे लाने वाले की क्या इज्जत बढ़ी, और जिसके दरवाजे पर आई उसकी क्या इज्जत बढ़ी। किराए की थी, किराए की रहेंगे, लाख रुपए गए हवा खाने, गए गिरे गए। वो पैसे बच्चे के आप खर्च करते हैं उसके तालीम पे ना खर्च करते हैं, उसके अकाउंट में डाल देते हैं, उसको थमा देते हैं, बच्चे तुम्हारे अकाउंट में लाख रुपए डाल दिए हैं। ये तमाशे मैंने नहीं किए कि गाड़ियों पे खर्च किया जाए, तो वो लाख रुपए कुछ काम तो करती। तो हम अजीब दुनिया के लाइन से बिल्कुल एक हमकी का सबूत देते हैं। गाड़ी महंगा क्या होगा, सो वो गाड़ी किराए पर जोड़ के, किराए का आदमी पुगा के, हर गाड़ी में 3-3 आदमी बैठा के आदमी लियाल बेटे क्यों तो जुगाड़ लगा के, ठीक है नहीं, बरात पुगैले बाप में कम महत्व नहीं हो, 100 को आदमी पुगा दो दम फुल गए हमारा, तब जाके इधर आन बान शान। क्या बेवकूफी अल्लाह के बंदो, किसी के दरवाजे पे मेहमान को बुला के लेके जाना है कि नहीं, किराया भी उससे लेना, किराया तू दिया, अपना कान्हा पर मंगोई हो, पहले पेशगी लेते किराया, 50 गाड़ी किराया भेज दिया, कितना 1 लाख रुपए 2 रुपए के हिसाब से तहार पैसा रही, उसके बाद हम गाड़ी बाहे आसान से पो पा करते आए। एक रिवाज बना है, उर्फ बना है कि जब तक 50 गाड़ी द्वार पर ना आए तो लोग कहे कि बड़ा उघार हो गई, बड़ा उघार हो गई। लड़की जाहिल रह गई, ये उघार नहीं हुआ, लड़का जाहिल रह गया, ये उघार नहीं हुआ। 50 गाड़ियां किराए के दरवाजे पे नहीं आई तो ये उघार हो गया। ये अजीब उर्फ बिगड़ा है, दिमाग बिगड़ा है मेरे अजीज बहनों। तय करो कि इंशाअल्लाह जब से हमारी बच्ची होश संभालेगी, अल्लाह के रसूल का जो इरशाद है, इदा अफसह औलादकुम फअल्लिमू ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसके कलमे की शुरुआत तालीम करेंगे इंशाअल्लाह, और तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे ताकि वो इस्लाम का पैगाम और हुजूर की सुन्नत को पूरी दुनिया में आम करेगी इंशाअल्लाह। होता क्या है, आज कोई गुस्ताख है या कोई नादान है या अनजान है, वो कुछ कह देता है, हम उसको गाली देने लगते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि तुम अपने नबी को पहचानते हो तो हमको पहचानवाओ। भोजपुरी में कहते तेज चिन्ह तरी, हमारा क्या चिन्ह, तब तो इट्टी पिट्टी सिट्टी को मैं खुद पहचाना, उसको पहचानवाया। खाली उसको मुआ मार रहे कहे गोरियली थे तो उनके हुए बताओ ना हमारा कहता तो हुजूर का तारुफ भी नहीं करा पा रहे, न अपने अखलाक से, न अपने किरदार से, न अपनी जबान से, और बुरा भला कहने वाले को ढूंढ के मारे। भाई वो पहचानता नहीं, वो जानता नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो हद के मैदान में कह दिया था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम मुझको पहचानती नहीं, इनको तो हिदायत नसीब फरमा। तो हम भी वो समझ के उनको तालीम से आरास्ता करें अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां है ना इस्लाम का तारुफ पेश कर सके, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत इस्लाम की एक आईना हो, उनको देख के पहचाना जाए कि इस्लाम ऐसा होता है, मुस्लिम बच्चियां ऐसी होती हैं, उनका अखलाक ऐसा होता है, उनका किरदार ऐसा होता है, वो घर ऐसे संभालती है, शौहर के गायबाने में अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत ऐसे करती है। ये है मुसलमान बच्चियां। तो लिहाजा वो कब होगा, जब उनको तालीम देंगे तब तो होगा। हम तालीम देने पीछे हट जाते हैं और शादी के लिए पैसे जोड़ के रखते हैं, जब से पैदा हुई तब से, है नहीं, अभी से बिटराई तब जाके हुई। मैं कहता हूँ लानत को सर से उठा के फेंक दो, हटा दो जहेज और तिलक और सवारी और फवारी, बिल्कुल सुन्नत तरीके पर शादी करो और पूरा पैसा अपने बच्चों के तालीम पर, तरबियत पर, उनके लिए कुछ पूंजी बनाने में खर्च करो। इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, और माशरे के अंदर हमारे बच्चे और बच्ची का एक वजूद भी होगा। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह।
تو ایک پیغام لیجیے آج انشاءاللہ، آج سے فخر کس بات پر ہوگا کہ کس کا بچہ زیادہ پڑھا ہے، چاہے وہ دین کے لائن کا ہو چاہے وہ دنیا کے لائن کا ہو، فخر اس پہ ہوگا کس کی بچی زیادہ پڑھی ہے۔ گھر نہیں دیکھا جائے گا کہ پھوس کا ہے کہ کھپڑیل کا ہے کہ ٹین کا ہے کہ چھت کا ہے، وہ آج ہے کل نہیں رہے گا، افراد بن جائیں گے انشاءاللہ، وہ افراد قیامت تک اپنے اعمال کو پیش کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں فیکٹری ہوتی ہے تو فیکٹری کی بلڈنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنے والے پروڈکٹ کو دیکھا جاتا ہے، کیا چیز بن رہی ہے، کیسی کوالٹی کی بن رہی ہے۔ مدرسے کے ذمہ داران موجود ہیں، میں کہتا ہوں مدرسے کی بلڈنگ نہیں دیکھی جاتی، مدرسے سے بن کر نکلنے والے افراد دیکھے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں اور مسلح پر آپ کے بچے جائیں گے، آپ کی بلڈنگ نہیں جائے گی۔ تو ہمارے مدرسے والوں کے ذہن میں خبت ہے کہ مدرسے کی بلڈنگ جتنی اونچی ہوگی اتنا مدرسہ ترقی یافتہ سمجھا جائے گا۔ ایک حقیر مولوی کہتا ہے کہ تمہارے یہاں سے نکلنے والے بچے جتنا زیادہ کوالیفائیڈ ہوں گے، ویل کوالیفائیڈ ہوں گے، تمہارا مدرسہ اور تمہارے مدرسے کے استاد اسی سے متعارف ہوں گے انشاءاللہ۔ ہے کہ نہیں؟ مصلے پہ کھڑے ہو کے تجوید کے ساتھ قرآن سنائے گا تو لوگ پوچھیں کہاں سے پڑھنے والے ہو، تو بھائی ہم ماسا برکاتیہ کے پڑھنے والے ہیں۔ تعارف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولیے، بلڈنگ لاکھ اچھی ہو، مثال طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا بڑی اچھی بلڈنگ ہے، بلڈنگ لاکھ اچھی ہو لیکن مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، تجوید سے نہیں پڑھتا ہے، یاد نہیں ہے، تو ماسا بدنام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پروڈکٹ سے پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت سے ادارہ پہچانا جائے گا۔ تو معاف کیجئے گا، ایک ہول لگی تعمیرات کی تو مدرسے والے بھی اس سے متاثر ہوئے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تعمیرات ہوگی تو گیا کہ ماسا مانا جائے گا ترقی میں چل رہا ہے۔ بچوں کی تعمیر پہ خرچ کریں، ان کی تعلیم پہ خرچ کریں، ان کی خوراک پہ خرچ کریں، بچے بنائیں، بچے بنائیں، بلڈنگ نہ بنائیں میرے عزیز بھائی۔ پیسہ بچے گا تو بنے گا، ورنہ بچوں کی خوراک پہ خرچ کیا جائے گا اور بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا جائے گا، اچھے اچھے اساتذہ رکھے جائیں گے۔ آج تعلیم کا معیار بالکل گر گیا ہے، چاہے اسکول کا ہو، چاہے پرائمری اسکولوں کا ہو، پرائیویٹ اسکولوں کا ہو، اگر اسکول کا بھی وہی حال ہو گیا ہے۔ 1500 کے ٹیچر ہیں، 2000 کے ٹیچر ہیں، پینٹ شرٹ پہن لیے چلے ہیں، اگر لیڈیز رکھ لیا، اگر پرائمری بچوں کو پڑھا رہی ہے، اس کو خود لکھنا نہیں آتا، لکھنا سکھا رہی ہے، خود لکھنا نہیں آتا، لکھنا سکھا رہی ہے۔ اگر مدرسے ہیں ہمارے بورڈ والے، اس کے اندر بھر لیے گئے، اگر جن کو خود لکھنا نہیں آتا تھا ان کی کاپیاں دوسرے لوگوں نے لکھی تھی، وہ پاس ہو گئے، ڈگری لیا، پڑھا رہے، کیا پڑھا رہے بھائی؟ خود پڑھنا نہیں آتا، خود لکھنا نہیں آتا، کیا پڑھا رہے ہیں وہ؟ تو ہمارے بچوں پہ ایسے ہوا کہ خرچ ہو رہا ہے، ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بن پاتے ہیں میرے عزیز بھائیو۔ تو خاص طور پہ اگر مدرسے ہیں تو مدرسے میں بحالی کے وقت اچھے اساتذہ چنیدہ اگر رکھے جائیں تاکہ ان کے جو بچے ان کے ساتھ پڑھ کے نکلے میرے بھائیو وہ خود بھی اچھے ہوں اور انشاءاللہ مستقبل میں اچھی تعمیر کریں۔ تو ایک سوچ بدلنا ہے، فکر بدلنا ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، تم بیٹھی ہو، تم سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے دیہاتوں میں پوشاک کا بہت زیادہ رواج چلا، اچھا کپڑا پہنانا ہے، بچے کو اچھا سوٹ پہنانا ہے، بچے کو اچھا جینز اور ٹی شرٹ پہنانا ہے۔ چلیے میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، آپ کی ممتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا کپڑا پہنے، لیکن ایک مولوی ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے بچے کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو اس کو کوئی کپڑا پہنا دیں، کیا بچہ اچھا لگے گا؟ ارے بولیے، اچھا لگے گا؟ تو بچے کی صحت پہ دھیان دو گے یا بچوں کی پوشاک پہ دھیان دو گے؟ بچوں کی خوراک پہ خرچ کرو گے یا پوشاک پہ خرچ کرو گے؟ بتاؤ میرے عزیز ماں اور بہنوں، تمہارے ہاتھ میں بچوں کی خوراک ہے کہ نہیں ہے؟ کام چلاؤ کھانا کھلا دیتی ہو اور پیسہ بچا کے رکھتی ہو کہ عید میں آپ کو داؤ 1800 کے جینس کی نہیں ببوا قطرہ، 600 کے ٹی شرٹ کی نہیں، اب بابی قطرہ اور لہنگا کی نہیں 2800 والا۔ سال بھر بچا بچا کے رکھا کہ ببوا کے 1800 کے جینس اور 600 کے ٹی شرٹ، اب بابی قطرہ 2800 لہنگا کینے کے بعد کیوں تیرے؟ سال بھر پیٹ کاٹ کاٹ کے انڈا بیچ بیچ کے دودھ بیچ بیچ کے رکھا کہ جینس کی نہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں، معافی کے ساتھ کہتا ہوں، جتنا پیسہ تم نے ان کے جینس کے رکھا ہے، ٹی شرٹ کے رکھا ہے، بچے کے لہنگا کے رکھا ہے، اتنا پیسہ کا ان بچوں کو دودھ پلا دیا ہوتا، انڈا کھلا دیا ہوتا، اگر فروٹ کھلا دیا ہوتا، ان کی صحت اچھی ہوتی، کھلے چاند کی طرح ہوتے، 100 روپے کرتا پہنا دیتے، تمہارا بچہ کھل جاتا ہے، تمہارے بچے اگ جاتی، چمکتی، چہکتی۔ تو صحت تو ہے نہیں، اب لکڑی کے ہینگر میں تم کتنے لاکھ کا کپڑا ٹانگ لو، کیا اس کی وہ اچھا لگے گا؟
تم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا، ان کے بازو کمزور ہو گئے، وہ اپنے گھر کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، امت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، پورے دنیا کو کیسے ان کا رخ موڑیں گے؟ تو ہمیں خرچ کرنا ہے اپنے بچوں کی خوراک پہ انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ پیسہ نہیں ہے، ہم دودھ نہیں خرید سکتے، گائے خریدیں گے، ہم گائے کی خدمت کریں گے اور اپنے بچوں کو دودھ فراہم کریں گے تاکہ ہمارا بچہ توانا ہو، تندرست ہو، ہے کہ نہیں؟ تاکہ وہ اچھے سے پڑھ سکے۔ تندرست بچہ زیادہ اچھے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور ہمارا بچے کے کندھے مضبوط ہو، اس کے بازو مضبوط ہو کہ امت کا بوجھ اٹھا سکے انشاءاللہ۔ بھلے ہم لنگوٹی باندھ لیں گے اس کو، ابا کے پھٹی لنگی پہنا لیں گے، ابا کرتا کٹوا کے سلا لیں گے، لیکن خوراک میں کوئی کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میدان میں اکھاڑے میں پہلوان لڑتا ہے، اس کا کپڑا نہیں لڑتا، وہ تو لنگوٹ باندھ کے لڑتا ہے۔ تو میرے عزیز ماں اور بہنوں، تم طے کرو کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھی خوراک فراہم کرنی ہے انشاءاللہ۔ نیمت کھیائیں صلیقہ کے، بہت کچھ نہیں کر سکتے ہو، اتنا کر لو کہ اپنے بچوں کو تازہ کھانا پکا کے تم کھلا لو، تمہارے بچے توانا ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوں گے؟ توانا ہوں گے، اور توانا بچے جب ہوں گے انشاءاللہ، ان کی آرزویں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، ان کے دل کے اندر جذبات ہوں گے، انشاءاللہ کچھ کریں گے۔ جب صحت ہی نہیں رہے گی تو کچھ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اب تو زمانہ اس کا ہو گیا اس کا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جسم میں صحت ہوگی تبھی تمنائیں ہوں گی، ولولائیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحت ہی نہیں رہے گی تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو میں آپ سے خاص پیغام دیتا ہوں، بدلنا ہے اب اس معیار کو۔ عید میں کپڑے سے نہیں پہچانے جائیں گے ہمارے بچے، ہمارے بچوں کی صحت سے انشاءاللہ ان کی پہچان ہوگی۔ ان کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، اچھی سے اچھی غذا تو ہم دے سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے۔ ہم پسلا الگ کر کے نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کے جسم میں ہم پیسہ جمع کر دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی پوچھے کہ تار پسلا کہنے با اور دے کھڑا با، کہیں گے یہ کھڑا با۔ ہماری ماں اور بہنوں کے وہی ہے کہ نہیں؟ پردہ خریدے کے بعد، گیٹ خریدے کے بعد، اون خریدے کے بعد، پھول خریدے کے بعد، اس میں پیسے خرچ کرتی ہیں۔ ارے اتنا پیسہ بچی کو کھلا دو، کھلا دو، پلا دو، پڑھا دو، لکھا دو، انشاءاللہ وہ خود ہی پھول ہے کہ نہیں؟ تو ہم پھول کو تو مرجھا دیتے ہیں اور نقلی پھول پہ پیسہ ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تکیہ میں پھول بن رہا ہے اور تکیہ پہ سونے والی پھول مرجھا گئی، اس کی صحت نہیں۔ تو نقلی پھول پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اصلی پھول پہ ہم پانی بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی کہ پیسہ علم غلم خرچ کرا دے، جہاں خرچ کرنا وہ نہ کرائے۔ تو میری ماں اور بہنوں، تمہارے پاس ان بچوں کی خوراک کی کنجی ہے، تم کوشش کرو جتنا اچھا سے اچھا تو اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہو کھلاؤ، صحت مند غذائیں فراہم کرو۔ اور جو گارجین لوگ ان سے میں کہتا ہوں تمہارے ہاتھ میں پیسے ہیں اور بچوں کی تعلیم تمہارے ہاتھ میں ہے، اچھے سے اچھی تعلیم دو انشاءاللہ ان کو۔ تو صحت سے میری ماں اور بہنوں تم بچوں کو آراستہ کر دو اور باپ ان کو تعلیم سے آراستہ کرے گا، تو ہمارے بچے یہ صحت اور تعلیم سے آراستہ ہو کے دنیا کے جس کونے میں جائیں گے انشاءاللہ اسلام کا نام روشن کریں گے، ہے نہیں؟ مسلمانوں کے مستقبل کو ہموار کریں گے اور خود اپنے قوم کی خدمت کریں گے، اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اپنے کلیجے ملت کی خدمت کریں گے، اور ہر وقت پہ انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں افراد بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ افراد بنانا ہے۔ معاف کیجئے گا، بڑی کلیجے لجاجت سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر جس کو دیکھو ہے کہ نہیں چاروں کوٹری کرنے اٹھا لیا ہے، اور جب گئے ہیں کمانے اب کیا یہ تو کھڑکا لنچر ڈھلا جائے، اب پھر آئیوں تو پٹ بیم ڈھلا جائے، اوکرا بعد آئیوں تو جنگلہ کی ماری بونے کے بعد لیکوہ کہاں پڑھتا ہو؟ جالا سرکاری اسکولیا میں پلیٹ بجاو جالا کھا کے پھر منہ پسد چلا ویلا، ہے کہ نہیں؟ آپ پلیٹ چھاڑی میں کھسا جالا اور دن بھر گھومل پھرے لا۔ ارے بلڈنگ میں خرچ کر رہے ہو اور بچے کو تم نے جاہل رکھ دیا، ہے کہ نہیں؟ اس پہ خرچ کرو۔ یہ تمہارے پاس اللہ نے ایک اولاد کی شکل میں تمہارا جیتا جاگتا مستقبل ہے، وہ تو ہمارا پیسہ اس پہ خرچ ہو۔ اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں، مدرسے میں پڑھانا ہے تو خوب اچھی تعلیم کا نظم کریں، اسکول میں پڑھانا ہے تو اچھی تعلیم کا، انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا ہے تو اچھے انسٹیٹیوٹ کا۔ میں تو تھوڑا آگے بڑھ کے کہتا ہوں اگر تم کام سکھاتے ہو بچے کو تو اچھے مستری کا انتخاب کرو، اس کے پاس کام سکھاؤ، ورنہ ہوتا کیا ہے درجی کام سکھاتا کہاں تو پھلنا کا کپڑا دکان نہیں گئے ٹیم شیڈ میں ایک بڑا باغڑ بھائی وہ بڑھ کے خالی سایہ جامع سیے لو وہ سکھلا، ارے وہ خود ہی خالی سایہ جامع سینے، اس کے بعد بچہ کیا سیکھے گا؟ اچھا 100 روپے دے لو خوراکی ہو گئے، ارے خوراکی مت لو، اپنے جیب سے اس ماسٹر کو دو کہ ہم تم کو 500 کا مہینہ دیں گے، ہمارے بچے کو تم کوٹ سلنا سکھا دو، پینٹ سلنا سکھا دو، شیروانی سلنا سکھا دو، ٹوپی سلنا سکھا دو، تو یہ کام کی بات ہوگی۔ لیکن اب موٹر مکینک کام کر لا کہاں تو بانا چکوا پر ایک کونے پہ ایک گمٹی ڈال لے با جو نا کہ چھنگے چھماس کو گاڑی آوالا بنا کے وہاں رہلا کدی کر لا تو چائے پانی لا کے دیتا رہلا مستری کے
کیا سیکھے گا؟ ارے اس کا وقت ضائع ہوگا کہ نہیں ضائع ہوگا؟ اچھا مستری، ٹاپر مستری جو ہو، آپ اس کو وہاں پہنچائیے اور کہیے مستری ہمارا بیٹے کا ہنر سکھا دا، ہم طرح کے 50 روپے کا روز دیں، تو 2 سال کے اندر آپ کا بچہ ہنرمند ہوگا۔ تو ہم ہر جگہ اچھی جائیں گے اینٹا خریدنے، نمبر 1 اینٹا دی ہو، پھٹ پھٹ نہ چلی، لیکن سیمنٹ اعلیٰ کوالٹی کے کون با F2R والا، گٹی تو ہو چاہے دم بڑکا بڑکا، بالو ہے دم خرخر چاہیے، جائے جائے لیکن کے پڑھاوے کون میں کم فیس بائی مٹھو گئے نا تو بنانے تھا افراد اور بنا رہے ہم، لیکن نہیں گھر ہنر بھی سکھاتے ہیں تو ایسے 3rd کلاس کے پاس سکھاتے ہیں، لیکن نہیں کہ ہمارا بچہ ہنرمند نہیں ہو پاتا ہے، ماسٹر کے پاس رہے گا، ہنرمند کے پاس رہے گا تو سیکھے گا، لیکن نہیں بھلے گورنمنٹ اس کو تعلیم نہ کہتی ہو، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، ہمارا بچہ لکھنا پڑھنا جان گیا، خوب اچھے مستری کے پاس سورس لگا کے ہم اس کو بچے کو وہاں پہنچوائیں گے تاکہ ہمارا بچہ ہنرمند بن جائے۔ جب وہ ہنرمند ہوگا تو کسی جگہ بیٹھ جائے گا جھوپڑی ڈال کے، لوگ وہاں پہنچیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اور بے ہنر ہوگا، لیکن نہیں اگر بچے ہو تو بچوں سے بھی کہتا ہوں بے ہنر ہوگا تو کتنا اچھی جینز پہن لیں، کتنے اچھی ٹی شرٹ پہن لیں، کتنے اچھے بائک پہ بیٹھ جائیں، کتنا اچھا موبائل لے کے ٹہلیں، کون پوچھنے والا ہے؟ اپنے اندر ذاتی عزت نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اب بیساکھی لگائے ہوئے اس کے سارے چلنے کا، ہم بائک پہ چلے نہیں، 120 کی اسپیڈ میں گاؤں میں جانے گا، واہ بہت اچھا ہوا، لیکن ہمیں لگے 3 ہاتھ میں موبائل با، لیکن نہیں رات بھر ٹپ ٹاپ کر رہی نہیں، اس سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، اپنے اندر ہنر پیدا کرو، اپنے اندر کمال پیدا کرو، ہنرمند بنو، با کمال بنو۔ تم جھوپڑی میں رہو گے، پھٹے کپڑے میں رہو گے، دنیا کے لوگ تجھ کو سلام کریں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بے ہنر ہو، ہنر کچھ بھی نہیں ہے، تم کتنی اچھی پوشاک پہن لو، کتنی اچھے بلڈنگ میں تم رہو، تم کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک ہنرمند آدمی گاؤں کے کونے میں جھوپڑی میں ہوگا، لوگ وہاں پہنچیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ بے ہنر آدمی تاج محل کے گنبد پہ بیٹھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا با ہنر کو پوچھتی ہے، با کمال کو سلام کرتی ہے، بے کمال کو کچھ نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تو میں نے ماں سے اور بہنوں سے گزارش کی کہ آج سے ذہن بدلنا ہے کہ بچوں کے کھانے پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ پیسہ جو کوسلا کر کے رکھتے ہیں، کوسلا ہے کہ نہیں، مٹی کے بینک میں نہیں کریں گے، یہ اللہ کی دی ہوئے بینک میں کریں گے انشاءاللہ۔ انڈا بیچیں گے نہیں، بچے کو کھلائیں گے انشاءاللہ، لیکن نہیں دودھ بیچیں گے نہیں، اپنے بچے کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں زیادہ ہوگا تو بیچیں گے، لیکن پہلے وقت بچے کو کھلانا اور پلانا، تاکہ ہمارا بچہ آنے والے حالات کا مقابلہ کرے۔ کوئی ایسا ماں کا ایسی بات آ جائے، مسئلہ آ جائے تو گھر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، تم نے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، اس کی آنکھیں دھسی ہیں، گال پچکی ہے، چلنے کی طاقت نہیں، وہ حالات کا مقابلہ کیا کرے گا اور تمہارا تحفظ کیا کرے گا وہ، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات گارجین سے کہوں گا، یہ تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، تعمیرات میں اپنے پیسے کو ضائع نہ کیجئے، کام چلاؤ رہنے کو بنا لیجئے، ہے کہ نہیں؟ اور بچوں کو تعمیر کیجئے، بچوں کو اونچا بنائیے، ہے کہ نہیں؟ کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، اور نہیں تو کمزور ہے، غریب ہے، تو اچھے ہنرمند انسان کے پاس اس کو رکھ کر ہنر سکھا دیجئے۔ بہترین مستری ہے موٹر سائیکل کا، آواز سن کے بیماری بتا دیتا ہے، ایک کمال ہو، جو بھی بدایت میں ہو کمال ہو انشاءاللہ، تو آپ کا بچہ با کمال ہو جائے گا۔ ورنہ اگر اس پہ محنت نہ کی گئی تو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھی، پتھر ہے ایک پتھر، اگر اس کو گھسا جائے گا، رگڑا جائے گا، چمکایا جائے گا تو انگوٹھی کا نگونہ بنے گا، اور ہر آدمی وہ ہے کہ اس کو اپنے انگوٹھی میں لگانا چاہے گا، اور اس پتھر پر محنت نہیں ہوئی تو سڑک میں بچھا دیا جائے گا جس کو لوگ پاؤں سے روندیں گے۔ تو اپنے بچوں کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ سڑک کا پتھر یا انگوٹھی کا نگینہ؟ اگر سڑک کے پتھر کو انگوٹھی کا نگینہ بنانا ہے تو اس پہ پونجی لگے گی، محنت لگے گی، توجہ لگے گی، جگر کا خون نچوڑنا پڑے گا، تب جا کے وہ پتھر نگینہ بنے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے یہ بچے ایک خام مال ہیں، ان پہ جتنی محنت ہوگی، جتنی توجہ صرف کی جائے گی، جتنی پونجی لگے گی، جتنے اچھے اساتذہ کے پاس پڑھوایا جائے گا، جتنے اچھے مستری کے پاس کام سکھوایا جائے گا، یہ اتنے چمکے گے انشاءاللہ۔ اور ہماری چمپارن کی سرزمین ماشاءاللہ زرخیز ہے، اور یہ اصول ہے کہ جہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے وہاں کے افراد بھی ذہین ہوتے ہیں اور محنتی ہوتے ہیں، اس طور پر کہ یہاں تمام موسم آتے ہیں، ٹھنڈی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، برسات بھی خوب ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہاں کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جفاکش ہوتے اور محنتی ہوتے ہیں، تو ذہین بھی ہو گئے اور محنتی بھی ہو گئے۔ اب ترقی کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑی پونجی چاہیے تاکہ ان کی ذہانت سے جگہ پر لگ جائے اور ان محنت کرنے کا موقع مل جائے، ہمارا افراد چمک جائیں گے انشاءاللہ۔
یہ چمپارن کی سرزمین ہے کہ نہیں زرخیز ہے، یہاں کا افراد بھی کیا ہوتے ہیں؟ ارے بولیے، زرخیز اور ذہین ہوتے ہیں، یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ لہذا کم ہو جاتی ہے پونجی اور توجہ نہیں ہو پاتی ہے تعلیم پر، لہذا ہمارے افراد، ہمارے بچے ترقی کو منزل طے نہیں کر پاتے ہیں اور ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کموا کے دو منزلہ مکان بنا لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ارے منزل بنانے سے کوئی کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ تو علامت ہوتی ہے کہ یہ قوم کی ذہانت اب اتنی گر گئی ہے کہ افراد نہیں بنا رہی ہے بلکہ تعمیرات کر رہی ہے، بچوں کو نہیں خرچ کر رہی ہے اور اینٹ اور گارے پر خرچ کر رہی ہے۔ صاف صاف قرآن کا حکام سن لیں اور حدیث کو سن لیں کہ جو بھی پیسہ تعمیرات پہ لگے گا اس کا اللہ تعالیٰ کوئی بدل نہیں دے گا، کوئی بدل نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں لگے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی اس کا ریفنڈ نہیں، پیسہ نہیں ملنا، نیکی نہیں ملنی۔ اور جو پیسہ اپنے بچوں کے کھلانے پہ خرچ کریں گے، ان کے تعلیم پہ خرچ کریں گے، ان کی تربیت پہ خرچ کریں گے، اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ ہاں، یہاں بھی دے گا اللہ اس کو بدلہ اور مرنے کے بعد بھی آپ کو دے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پیسہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور بدلہ یہاں بھی دے اور وہاں بھی دے، یا آپ کے پیسے کو اللہ ناپسند کر دے؟ تو جو تعمیرات میں جو پیسہ غارے اور مٹی پر خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدل نہ یہاں دیتا ہے نا آخرت میں دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن یہ غارے مٹی پہ خرچ کیا گیا پیسہ سب سے بدترین پیسہ ہے، اور تعلیم پہ، خوراک پہ، تربیت پہ جو خرچ کیا جائے گا اللہ اس کا بدل دنیا میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم سمجھے زمانے کے رخ کو کہ تعمیرات کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ گھر جیسا بھی ہو اس کے اندر با کمال افراد رہتے ہو، یہ گویا کی اصل چیز ہے۔ لیکن گھر کھپڑے کا ہے ٹھیک ہے، پھوس کا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر مفتی صاحب رہتے ہیں، انجینئر صاحب کا گھر ہے، ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے، وکیل صاحب اس کے اندر رہتے ہیں، 4 بیٹے، ایک مفتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر، ایک پروفیسر ہے، اور گھر پھوسے کے بعد تو کیا اس کی عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ ارے بولیے، تو ہم کو شیطان نے کہاں سے پٹی پڑھا دیا کہ بلڈنگ اونچی ہوگی تو عزت ہو جائے گی؟ اتنی اونچی بلڈنگ ہے، ایک وہ نکلا تھا تو ٹوکری ڈھویلا، ایک وہ دلی کا مالا، ایک وہ کشمیر کا مالا، ایک ہے نا کما کے لیا کیا پھر پینٹنگ کا شیشہ لگاؤ لے، کیا ہوا یہ؟ گھر بنا انسانیت کے تحفظ کے لیے، اب انسان اس کے تحفظ میں لگا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم طے کریں انشاءاللہ زمانے کے رخ کو بدلنا ہے اور اپنے خرچ کا میدان بدلنا ہے۔ اب انشاءاللہ تعمیر پہ فخر نہیں ہوگا، افراد کی تعمیر پہ فخر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن بچوں کی شادی کے خرچ پر فخر نہیں ہوگا، بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم پر خرچ ہوگا، اس پر فخر ہوگا انشاءاللہ۔ بچے کے ہنر پر فخر ہوگا، لیکن اس کے کپڑے پر فخر نہیں ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں بیٹھے مختصر طور پہ، ان سے کہتا ہوں کہ اب بچوں کے صحت پر فخر ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے پہلے دیہاتوں میں تھا کہ ہمار بیٹا ان کو بیٹا کے پٹک دلو سو، ابو ایک بھینس کی لان ہم اپنا کھیان تارا بیٹا کے پٹک دی، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہ عزت کا معیار تھا کہ فلانوا کے بیٹا اکھاڑا میں صاحب ٹھائے دے پٹکو سو 2 منٹ کے اندر، اور ہم کوئی کو ہم بھینس کینتے نہیں، ہم چرائے ہم کیا ہے، اب بیٹا کے کھیان انشاءاللہ اگلا سارا کھایا تارا بیٹا کے پٹکی۔ تو ایک تھا بچوں کے صحت ہوتی تھی، لیکن حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تاریخ کا گویا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہم کھڑے ہیں۔ ہم طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بنائیں گے یا اپنے گھروں کو بنائیں گے۔ اللہ راضی ہوگا ہم بچوں پہ خرچ کریں گے تو تعمیرات پہ خرچ کریں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کا اصول ہے، لیکن معیشت کا اصول ہے کہ جو پیسہ مکان میں لگ جاتا ہے وہ پیسہ بلاک ہو جاتا ہے۔ پیسہ کیا ہو گیا؟ بلاک ہو گیا، وہ پیسہ کچھ بھی بینیفٹ نہیں دے گا آپ کو۔ اور جو پیسہ مارکیٹ میں رہتا ہے وہ پیسہ بینیفٹ دیتا ہے۔ تو یوں بھی معیشت کے اعتبار سے بھی مکان 10 لاکھ کا بن گیا، 10 لاکھ کی پونجی اگر سیال ہوتی تو ہم مارکیٹ میں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم مارکیٹ سے صاف ہیں، مارکیٹ میں نہیں ہیں ہم۔ اگر ہے بھی تو گاؤں میں کوئی دکان کھولے چھوٹ چکی، ملے بنچوس بھی گالا، سکھر پکار بھی گالا، بیڑی یا سرتی بھی گالا، اس سے کیا ترقی ہوگی میرے بھائیو؟ جس کو دیکھو دکان بنا رہا ہے، دکان ایک گاؤں میں 100 دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں دکان بنانے سے زیادہ فائدہ تو کچھ ایسا کھولو جس سے پروڈکٹ ہو۔ اگر مرغی فارم کھول لو، بکری فارم کھول لو، بھینس فارم کھولو، لیکن اس سے پیسہ نکلے گا نا بھائی، 5 لوگ روزگار میں لگیں گے۔ ساری دکانیں تو بکری کہاں سے ہوگی؟ ان کو پوچھو دکانوں کیا حال ہے، شام میں جوڑتے ہیں لیکن 100 روپے بکائل با اور 10 روپے باچل با،
اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اور دن بھر کی جوڑ لو مزدوری اپنی. تو صرف دکان نہ کھولیں, ہے کہ نہیں, پیسہ ارن کرنے کا, پیسہ بنانے کا ذریعہ انشاءاللہ. ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ 5 لوگ جڑیں گے انشاءاللہ, ہے کہ نہیں. بکری کا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں, مرغی کا ہے, بکری کا ہے, بھینس کا ہے, گائے کا ہے کہ نہیں. ہر گاؤں کے اندر دودھ کی دقت ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ ملتا نہیں ہے. کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ لوگ جانور نہیں پالتے. نوجوان پہلے تھے تو اکھاڑا میں لڑتے تھے, بھینس پالتے تھے, اب سب جینس والے ہو گئے, ٹی شرٹ والے, موبائل والے ہو گئے. ان کو شرم آتی ہے کام کرنے میں, ہے کہ نہیں. تو یہ عرف بدلیں کہ وہ کریں گے کیا. تو لہذا ہم دودھ 10 گائے خرید لیں اور اس میں 2 آدمی کو لگا لیں اور دودھ گاؤں والوں کو فراہم کریں گے اچھی قیمت پر, اور خالص دودھ تو ملنا مشکل ہو گیا. تو ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے کچھ ارن ہوتا ہو, پیسہ آتا ہو, پیسہ بنایا جاتا ہو. یہ نہیں خالی دکان کھول کے پکار بیچ رہے ہیں, اس سے کوئی ترقی ہونے والی نہیں ہے. اسی کو بزنس سمجھتے ہیں, واہ بزنس کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. وہ کوئی بزنس نہیں, وہ ٹائم پاس ہے کہ نہیں. اور خاص طور پہ وہ چھوٹے دکان والے ایسی چیزیں فروخت کرتے ہیں جس سے بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے پاپڑ گول گول, وہ کوئی کہتا ہے پلاسٹک کا بنا ہوا. صبح اٹھتے بچے ضد کرتے ہیں اور پیسہ لے کے جا کر بڑا پھوپھی لے کے منہ ڈھکائے نکلتے ہیں. آپ آپس میں فخر کرتے ہیں, آج کتنا کھائی لی ہو؟ 7-10 روپے کھانی ہے بار ہوں. بولو میرے بھائیوں, ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچوں کی جو لیور کی خرابی ہے یہ سب ان چیزوں کھانے سے ہے. جو چیزیں اچھی پروڈکٹ کی ہے اس میں نفع کم ہوتا ہے, تو ہمارے دکاندار وہ چیز کو لے کر نہیں آتے ہیں. جس بسکٹ میں زیادہ نفع ہوگا اس کو لا کے بیچیں گے. اور اس بسکٹ کھائے گا کون؟ آپ کا بچہ کھائے گا, آپ کا بھتیجا کھائے گا, آپ کا بھانجا کھائے گا. تو آپ ان بچوں کے لیور کا سودا کر رہے ہیں اپنے 2 ٹکے کے نفع کے لیے. سوچتے نہیں. صبح آتے ہوئے گاڑی پہ لیے بڑا پنجی باندھے ہوئے, 5 گو یہاں پھینکی, 5 گو وہاں پھینکی, 5 گو وہاں. لوگ کھلاؤ بیٹا اپنے بچوں کو لیور خراب کرو, ہے کہ نہیں. دودھ کی دکان ہوتی بھائی, جہاں دودھ بکتا, کھووا بکتا, دہی بکتی, بچے وہ کھاتے ہیں, کھووا کھاتے ہیں. اس پر توجہ نہیں ہماری. وہ مٹھائی کھلاتے ہیں, دانت خراب ہوتے ہیں بچوں کے, اور لیور خراب ہوتا ہے, اتنا بڑا پیٹ نکل جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں, تب جا کے وہ بالکل پہلی صدقہ کی اس کو دکان کی چیزیں چھڑائیے گا تو اس کی صحت ہوگی, ورنہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو 1000 روپے کھا کے لیور خراب کیا تھا اور 1000 روپے خرچ کر کے اب لیور ٹھیک کر رہا ہے. کیا کیا ہم نے؟ ارے بولی کیا کیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہمارے لیے صحت کو برباد کرنے والی فراہم ہو رہی ہے. اور ہر دکاندار کی خواہش ہے کہ زیادہ نفع. بسکٹ کرنا ہے, لکھل 5 روپے ملتا ہے 2 روپے میں, یہ کینے نا 3 روپے نفع پہنچ جائے. اب پارلے جی وہ تو 10% نفع بیٹھے, وہ رکھے کینے جاؤ. یہ حال ہے نفسیات, ہے کہ نہیں. اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کھلا کس کو رہے ہیں. کل ہم کو کوئی اگر کوئی حالات آتے ہیں تو کھڑا کون ہوگا سامنے؟ جس کو ہم نے وہی کھلایا پاپا وہی کھڑا ہوگا, ایک ہاتھ میں وہاں جائے گا. ارے ہے کہ نہیں ہے. ہمارا بھانجا آئے گا, بھتیجا آئے گا, ہمارے تحفظ کے لیے آئے گا نا, تو ہم نے اس کو کھلایا کیا ہے. تو یاد آیا کاش کہ ان کو اچھی چیز کھلائے ہوتے تو آج 2-4 لاٹھی ہاتھ پہ رکھتے نا. ہم نے کھلا دیا ان کو سڑا پاپڑ, نفع کے چکر میں آج ایسے ہو گئے کہ خود ان کا وجود سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اگر ہر گاؤں کا یہ ہے, بہت بڑا پیسہ ہوا, مکان بنا لیا اور سامنے ایک دکان کھول لیا اور اسی کے اندر وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں. وہ دکان مکان نہ بناؤ, بڑا بزنس کرو. جیسے میں ایک مثال کے طور پر, آلو کا سیزن ہے, آلو خرید رکھیں گے انشاءاللہ, آلو بیچیں گے. فروٹ کا دھندا کریں گے, رمضان کا موقع آ رہا ہے, ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو سستے میں فروٹ دینے تک افطار کرنا ہوگا. تو مارکیٹ میں رہنا اس کو کہتے ہیں کہ چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہو. غلہ ہم بیچتے ہو, جب چاہیں غلہ ہم سستا کریں گے, مہنگا کریں گے انشاءاللہ. آج کل مارکیٹ میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, ہم گھر بنا کے بیٹھے ہیں. مارکیٹ میں غیر قابض ہے کہ نہیں ہے. وہ جب چاہتے ہیں ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. رمضان آنے سے پہلے چنا بڑھ جائے گا. اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہول سیل مارکیٹ ہوتے تو چنا کا ریٹ گھٹتا کہ بڑھتا؟ گھٹتا نا, ہے کہ نہیں. تو یہ بھی تو ایک عبادت ہے کہ آدمی کوئی چیز خرید کر لائے اور اپنے بھائیوں کو کم نفع کو فراہم کرے, یہ بھی خدمت ہے. اور حدیث کے اندر موجود ہے, ایسا تاجر قیامت کے دن انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو دکان کریں تو اس پرپس سے کریں کہ ہم, ہے کہ نہیں. اب چھوٹی سی پونجی ہوتی ہے, 1000-2000 روپے ہوتے ہیں, تو کتنے بڑی دکان ہوگی, اور باقی پیسہ دکان مکان میں لگ گیا ہے. اور یہ بھی کہ دکان کا نفع بھی اب لنٹر میں ڈالنا ہے. تو کیا ترقی ہوگی میرے عزیز بھائیوں. مارکیٹ میں آؤ, مارکیٹ میں آؤ, ہے کہ نہیں. تاجر بنو, اللہ کے رسول تاجر تھے, ہے کہ نہیں. مارکیٹ میں پیسہ ڈالو, مارکیٹ میں تم رہو گے تو تمہارا دبدبہ ہوگا انشاءاللہ. گھر بنا کے کوئی قوم دبدبہ قائم نہیں کر سکی ہے. گھر تو بزدل لوگ بناتے ہیں تحفظ کے لیے کہ کیوں ماری تو بھوک کے لکا جائیں, لکھنؤ کے نواب کی طرح. جو مرد مجاہد ہوتے ہیں وہ دشمن کے کشار میں جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ گھر نہیں بناتے ہیں. شاہ عبدالی کے بارے میں ہے کہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ دلی کے مراٹھے حملہ کرنے والے ہیں, تو وہ وہاں
ایک فصیل بنوا رہا تھا. اس کی ماں نے پوچھا کیا بنوا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امی جان فصیل بنوا رہا ہوں، مراٹھے حملہ کرنے والے ہیں. اس نے وہاں سے کہا تیرا دودھ بھی بخشوں گی کبھی نے بزدل گئے کہ یہاں دیوار بنا رہا، جا کے دلی پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ یہاں تو دیوار بنا رہا ہے، جا کے دلی پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ بزدل تیرا دودھ بھی بخشوں گی، تجھ جیسے بزدل کو میں دودھ پلایا. اب شاہ عبدال سی پٹا گیا، باپ نے کہا امی کسی آ گئی، فوج بیٹا دلی آیا ہے اور دلی میں مراٹھا کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ تو ایک ماں کی للکار میں بزدل کہیں کہ یہاں دیوار بنا رہا ہے، جا کے وہاں حملہ کیوں نہیں کرتا؟ تو میری مائیں ہی جذبہ بخشتی ہیں کہ بزدل قومیں دیوار بنایا کرتی ہیں. جفاکش لوگ محنتی لوگ تو مارکیٹ میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے تعلیم میں آگے بڑھیں، ہم جو دکان کر کے گاؤں میں بیٹھے ہیں پڑیا پکار بیچتے ہیں، ایسا بزنس سیٹ اپ کریں کہ ایسی چیزیں اس سے فروخت کریں کہ جو بچہ کھائے صحت مند ہو. انشاءاللہ دودھ کی چیزیں، دہی کی چیزیں، گھی کی چیزیں انشاءاللہ فراہم کریں گے. گاؤں کے اندر دودھ کا ڈیری کھول لیں گے، دیکھیے آپ کو دودھ اٹے گا نہیں. ہے کہ نہیں؟ بولو میرے بھائی، تو کرنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ 5 دکاندار مل جائیں اور پونجی ملا کے دودھ ڈیری فارم کھول لیں انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ یہ کام کی بات ہوگی. ہمارے بچوں کو سستے میں دودھ ملے گا، ہمارا بیٹا کھائے گا، بھانجا کھائے گا، بھتیجا کھائے گا، تو ہوگا نا. حالات آئیں گے تو لوکے گا انشاءاللہ. ہمارا تحفظ بھی کرے گا، اپنا بھی کرے گا، بہو بیٹیوں کا بھی تحفظ کرے گا. یہ کام کھول کے سن لیں، بہو بیٹیوں کا تحفظ اپنے ہی بازو کے دم میں کرنا ہے. کوئی محافظ ہمارا دنیا کے اندر ہے نہیں سوا اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فکر کو موڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب جو پونجی خرچ ہو رہی تھی بیجا، انشاءاللہ ہم اس کو بجا جگہ میں خرچ کریں گے اور بجائے تعمیرات کے افراد کو تعمیر کریں گے انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ کام کرائیں، سکھائیں گے. غریب ہیں نہیں پڑھا سکتے ہیں تو اچھے ہنرمند کاریگر کا انتخاب کر کے، ہے کہ نہیں، اس کے پاس اپنے بچے کو رکھیں گے اور مزید کچھ گھر سے دینا ہو تو دیں گے تاکہ ہمارا بچہ کم وقت خرچ کر کے اچھا مستری بن جائے. میں نے مثال دی کہ جو سالی سایہ اور جمع سیتا ہے، اس کے پاس آپ کا بچہ رہ کے کیا سیکھ لے گا؟ مہینوں سالے گزرے خالی بٹن ٹاکے گا اور کاج بنائے گا، اس سے کیا ہوگا میرے عزیز بھائی؟ کسی پنچر بنانے والے کے پاس آپ بچے کو رکھیں گے تو کیا بنانا سیکھے گا؟ سائیکل کا دور ہے اب. ارے بولیے، ہے کہ نہیں؟ تو ماسٹر مائنڈ بڑے مستری کے پاس رکھیں گے. کمپاؤنڈر، ہم چھوٹے بچے پڑھ لیتے ہیں، ہائی اسکول کر لیا اور کسی ڈاکٹر کے پاس رکھ دے کمپاؤنڈری سیکھ لی تو ادھر کماتا، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑے ڈاکٹر کا انتخاب کیجئے کہ وہاں رہ کر آپ کا بچہ سیکھے جہاں مریض آتے ہوں. ورنہ تو خود ہی بیٹھ کے مکھی مارتا رہتا ہے، سال میں 1 مریض آتے ہیں تو وہاں کیا سیکھ لے گا وہ؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں، اچھا ڈاکٹر، سرجن خوب چلتے اس کلینک، وہاں پر بچوں کو رکھوا دیجئے، انشاءاللہ کچھ سیکھ جائے گا. آپ کو عافیت کرے گا، گھر والوں کو عافیت کرے گا. کتنے لوگوں کا سہارا ہوگا. کسی پوچھوں گا رات میں فلوا بھائی کے بچہ نالا کمپاؤنڈر دیکھے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے. ہے کہ نہیں؟ میں نے جو بات اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی، مجمع تو بکھر گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند کر کے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیسوں کو صحیح جگہ پر اور گیا کہ ایک حقیقی چیز پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جھوٹی نمائش میں کب تک خرچ کرتے رہیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم سے، تربیت سے اور صحت سے محروم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری دعا جی